रहमान रहीम। ज़िद्दी इश्क मेरा, मुंतहा चौहान, किस्त नंबर 6। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अपने कदमों पे चल के नहीं जा सकोगे, सर्द आवाज़ में कहता वो अनाशा और इस लड़के के बीच में जा खड़ा हुआ था। अनाशा की नज़र उसकी चौड़ी कमर पर पड़ी थी। धूप में एक घनी छाँव का एहसास सा जागा था। जानते हो एक शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और इसने मुझे धक्का दिया और वो भड़का था। हाजिक के बीच में दीवार बन जाने से शरीफ हूँ के बावजूद मैं हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा कि मेरे अमले के साथ कोई भी बदतमीज़ी करे। कमर पर हाथ बांधते हुए पुरसुकून लेकिन सख्त लहजे में कहा था, सिक्योरिटी। हाजिक ने ऊंची आवाज़ में कहा तो एक लम्हे में 3 सिक्योरिटी मैन वहां पहुंच गए थे। इनको बाइज्जत तरीके से बाहर छोड़ कर आओ। आवाज़ में रो वाजे था। देख लूँगा। वो लड़का अपने दोस्तों के साथ फुंकारता बाहर निकला। इसके जाने के बाद हाजिक अनाशा की तरफ पलटा और दोनों की नज़रें एक दूसरे पर उठी थीं। एक की नज़रों में दर्द था तो दूसरे की नज़रों में डर। गुलफाम, फीमेल स्टाफ का हिसाब किताब क्लियर करके मेरे ऑफिस में भेजो। एक कड़ी नज़र अनाशा पे डालते वो वहाँ से हट गया था। कहीं भूला बिसरा एक आंसू गाल पर ढलक आया था। देखा, मना किया था ना कुछ कहो, सबकी नौकरी चलेगी। एक लड़की ने नागवारी से कहा। अनाशा का सर झुका और वहाँ से हट गई। यूनिफॉर्म चेंज करते इसके दिमाग में बस एक ही बात थी कि किसी तरह वो बाकी सब की जॉब बहाल करवा दे, भला इसे नौकरी से निकाल दे। यही सोचती हुई वो बाहर आई थी। मिस अनाशा, सर आपको ऑफिस बुला रहे हैं। अनाशा के दिल की धड़कन में इंतशार बरपा हुआ था, लेकिन हिम्मत कर दी। हाजिक के ऑफिस में एंटर हुई थी। वो सामने चेयर पर टांग जमाए बैठा था, चेहरे को हाथों की मुट्ठियां पर टकाए इसका वेट कर रहा था। धीरे धीरे चलती वो सर झुकाए अंदर दाखिल हुई। मिस अनाशा, सर। हाजिक कुछ कहता कि अनाशा बोल दी थी। सवालिया नज़रों से इसे देखा। इससे पहले कि आप कुछ से कहें, मैं अपनी गलती तस्लीम करती हूँ। होंठों पे ज़बान फेरती, नज़रें उठाती गिराती वह हाजिक को मिसमार कर रही थी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सज़ा भी मुझे ही मिले, मेरी वजह से बाकी स्टाफ की जॉब से ना निकाला जाए। कहने के साथ ही उम्मीद भरी नज़रों से हाजिक को देखा था। क्या सज़ा मिलनी चाहिए आपको आपकी गलती की? हाजिक, जो इसे अच्छी खबर ही सुनाने वाला था, उसकी बात पर एक ही नई बात मिल गई थी। आप मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं। लहजा मजबूत था, लेकिन आवाज़ में लर्जिश। हाजिक बासानी महसूस कर सकता था। ये वो तो नहीं थी पुरएतमाद सी अनाशा, ये तो कोई और थी। इन 8 माह में वो कितना बदल गई थी। हाजिक सोच कर रह गया था। गिरी सांस खारिज करता वो उठता हुआ उसके करीब आया था। बिल्कुल सामने खड़ा वो नशा की सांसों का इर्तिशा महसूस कर सकता था। दिल तो चाहता है कि तुम्हारी गलती की तुम्हें ऐसी सज़ा दूं कि दोबारा फिर से गलती का न दोहरा सको। इसके अल्फाज अनाशा की समाज से टकराए तो इसने पथराई आंखों से इसे देखा। इतने नज़दीक होके भी वो बहुत दूर था। पास वो आ ही नहीं सकता था, करीब वो जा नहीं सकती थी। आंखों की नमी हाजिक के पत्थर दिल को कमज़ोर करने लगी। इससे पहले कि वो फिर से उसके शहर में झगड़ा जाता, फ़ौरन से पीछे हटा। मिस अनाशा, वो क्या है ना कि मुझे लोगों को ना रखने की आदत है, ना उनकी गलतियों को। लापरवाही से कहता वो अपनी सीट की जानिब बढ़ा। वेटर्स की जॉब को हम इस होटल से ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए जो भी यहाँ मौजूद थी लड़कियाँ, इन सब को बाकी ब्रांचेस में एडजस्ट कर दिया जाएगा। और रही आपकी बात मिस अनाशा, आपकी आज से जॉब ये होगी कि आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी का सरंजाम देगी। हाजिक ने बहुत सोच समझ कर इसके चेहरे को फोकस करते अपनी बात मुकम्मल की थी। अनाशा ने सर झुका लिया। वो समझ नहीं पा रही थी वो खुश हो या वेटर्स की जॉब से जान छूटने पे, या हाजिक के अब हर पल के साथ होने पे, अपने हाल पे रहम खाए। दादाजी, मैं जीत गई, कशिश की खुशी से भरपूर आवाज़ पे वो दादाजी मुस्कुरा दिए थे। शतरंज की बाजी वो हमेशा इससे हार जाया करते थे। मेरा बच्चा खुश हो गया, बहुत ज़्यादा। बाहें फैला कर कहती वो दादाजी को अपनी चिड़िया लगी थी। दादाजी, आपको याद है आज से 15 दिन बाद क्या है? पास बैठते हुए लाड वाले अंदाज में पूछा तो वो हंस दिया। जी बिल्कुल, हमें यह बहुत अच्छी तरीके याद है। दादाजी भी इसी के अंदाज में बोले। फिर मेरा गिफ्ट वो अपनी मर्ज़ी से लूँगी। वो बहुत नखरे और मान से कहा। जी, मेरा बच्चा कहेगा मिल जाएगा। और कुछ? दादाजी उसके चेहरे की मुस्कुराहट को वापस आता देखा था। याहू, मेरे सबसे अच्छा दादाजी। आपको पता है, आप होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है मैं अकेली नहीं हूँ, आप हैं मेरे साथ। आप मेरे साथ हैं, मेरे सब कुछ। उसकी आंखें झिलमिला गई थीं। मेरा बच्चा कभी उदास नहीं होना। मैं अपने बच्चे के चेहरे की मुस्कुराहट देखते ही जीता हूँ। दादाजी ने उसके माथे पर बोसा दिया था। दादाजी, थोड़ा सा प्यार हमारे लिए भी बचा लें। समीर ने आते ही मस्कीनी शक्ल बनाते हुए कहा तो कशिश ने
انگوٹھا دکھایا تھا۔ تم سب میرے بچے ہو، میرے گھر کی رونق، تم سب کو دیکھ کر تو میں جیتا ہوں بلکہ خود کو جوان محسوس کرتا ہوں۔ دادا جی کہتے ہوئے سمیر کو پیار سے دیکھا تھا تو وہ بھی ہنس دیا تھا۔ بھائی آپ کی ہر بات صحیح ہے، لیکن ماما کو تو جانتے ہیں نا آپ، وہ کبھی نہیں ہونے دیں گی یہ رشتہ، بلکہ الٹا فساد کھڑا کر دیں گی۔ ایک دادا اس وقت یامین کے آفس میں بیٹھا تھا۔ یامین نے اسے ساری بات کرنے کے بعد اسے سٹینڈ لینے کا کہا تھا۔ داور یہ تو کوئی بات نہیں ہے، اگر اتنی ہمت نہیں تو کسی کو محبت دے کے اسے آس نہیں دلانی چاہیے تھی۔ کرن میرے لیے میری بہن ہے اور میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی بھی زیادتی ہو۔ یامین نے بنا کسی لگی لپٹی کے داور کے بات کی۔ بھائی کرن میرے لیے بھی بہت اہم ہے اور میں نہیں چاہتا وہ ماما کی کسی بات کا نشانہ بنے۔ آپ بتائیں میں کیا کروں؟ داور نے گہرا سانس خارج کرتے یامین سے مدد کرنے کو کہا۔ یامین سوچتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ بہت سارے آپشنس ہیں لیکن میرا پہلا مشورہ یہی ہے کہ گھر والوں سے بات کرو اور اپنے فیصلے سے انہیں آگاہ کرو۔ اگر کوئی مسئلہ کریٹ ہوتا ہے تو سیکنڈ آپشن بھی ہے، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، ایک بار یہ فیصلہ لے لیا تو اپنی محبت کو اپنانا ہے تو پیچھے نہیں ہٹنا، باقی رب تمہارا ساتھ دے گا۔ یامین نے اسے حوصلہ دیا تو وہ ثابت میں سر ہلاتا مسکرا دیا۔ اناشا گھر آ چکی تھی۔ بات بات پہ اس کی آنکھوں میں آج پانی جمع ہوتا جا رہا تھا۔ کچن میں کام کرتے وہ 2 بار چہرہ دھو چکی تھی۔ 8 ماہ بعد وہ آج یوں ٹکرا جائے گا، اسے کیا خبر تھی؟ دیکھو بہتر ہوگا تم حاضر کی زندگی سے نکل جاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو وہ 2 گھر برباد ہو جائیں گے، اس کی بہن کا بھی وہ اس کا اپنا بھی۔ تم جانتی ہو جب وٹا سٹا ہو تو ایک کے ساتھ دوسرے کا بھی گھر خراب ہو جاتا ہے۔ وہ بہت رسانیہ سے اناشا کو سمجھا رہی تھی اور اناشا تو دل کس طرح ٹوٹ کے بکھر رہا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ آپ بے فکر ہیں، آپ کے بیٹے کی زندگی سے میں نکل جاؤں گی، اناشا نے کھڑے ہوتے مضبوط لہجے میں کہا، جبکہ وہ اندر سے کتنا ٹوٹ چکی تھی وہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ بیٹا میں جانتی ہوں تمہارے دل پر کیا بیت رہی ہوگی، لیکن میری مجبوری سمجھنا۔ مجھے اپنے دونوں بچے بہت عزیز ہیں، امید کرتی ہوں حاذق سے اس بات کا ذکر نہیں کرو گی۔ آخر میں بھی انہوں نے اپنے ہی مطلب کی بات کر کے اناشا کو چپ ہی کروا دیا۔ وہ جس ٹوٹے ہوئے دل سے وہاں سے گھر پہنچی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ اناشا بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ عابدہ بیگم نے دودھ کو ابلتے چولہے پر گرتے دیکھا تو چولہا بند کرتے خیالوں کی دنیا میں کھوئی اناشا کو چونکایا تھا۔ او مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اناشا شرمندہ ہوئی تھی۔ بیٹا کوئی بات پریشان کر رہی ہے کیا؟ عابدہ بیگم نے پیار سے دیکھا۔ نہیں امی کچھ بھی نہیں۔ آپ کیوں آ گئیں کچن میں؟ چلیں میں چائے لے کر آتی ہوں۔ اناشا خود کو سنبھال رہی تھی اور عابدہ بیگم کو لیے باہر آئی۔ بیٹا خوش رہا کرو، تم اداس ہوتی ہو تو میرا دل بھی اداس ہو جاتا ہے۔ ارے امی آپ نہ اداس ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ میں مسکراتی ماں کو باتوں میں لگا چکی تھی، جبکہ دل آج بھی اسی کے لیے ہمکتا تھا جسے وہ پا نہ سکی تھی۔ بس بہت ہو گیا، ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے۔ اس دن کے لیے تمہیں بڑا کیا تھا کہ تم اپنی مرضیاں کرتے پھرو۔ حیات صاحب داور کی بات سن کر بھڑک ہی تو گئے تھے، ساتھ میں بیٹھی سویرا بیگم بھی سخت بھڑکی تھیں۔ بابا پلیز، داور بسا ہوا تھا، تمہارا رشتہ ہو گیا ہے تمہاری خالہ کے گھر اور میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں سنوں گا۔ ہاتھ اٹھا کے وارن کیا۔ بابا میں اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہوں گا، داور نے سخت لہجے میں بولا تھا۔ تم مجھ سے اب زبان لڑاؤ گے؟ حیات صاحب جارحانہ انداز میں آگے بڑھے تھے۔ نہیں بابا، سب کچھ کر سکتا ہوں، آپ کے خلاف کبھی نہیں جا سکتا، لیکن یہ بھی سچ ہے کرسن سے دستبردار کسی صورت نہیں ہوں گا۔ کرن سے دستبردار کسی سے بھی نہیں ہوں گا۔ داور کے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں چھپا باغی پن حیات صاحب اچھے سے محسوس کر سکتے تھے۔ داور اپنی کہہ کے جا چکا تھا، غلطی اس کی نہیں، آپ کی بھابھی صاحبہ کی ہے، جنہوں نے اپنی بیٹی کی پرورش ہی ایسی کی ہے کہ گھر کے لڑکوں کو ہی پھانس لو۔ لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی، میں اپنی بہن کے گھر ہی رشتہ جوڑوں گی۔ اچھا، اور داور اس کو کیسے مناؤ گی؟ حیات صاحب غصہ ضبط کرتے ہوئے بولے، ایک بھی میں نے سوچ لیا ہے کہ کیسے لائن پر لانا ہے۔ اپنے خرافاتی دماغ میں پلان ترتیب دیتی وہ حیات صاحب کو بھی چونکا گئی تھیں۔ ہائے کیسے ہیں آپ؟ یامین کے روم میں داخل ہوتے ہی وہ بھی پیچھے پیچھے آئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے اب؟ یامین نے اسے آتے دیکھا، گہرا سانس خارج کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے میرا کام کیا؟ بہت مان سے پوچھا۔ میں نے کہا تھا نا کہیں تمہارا کام کروں گا، اسی انداز میں سوال کیا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، روٹھے پن سے کہا۔ کشش میں آخری بار کہہ رہا ہوں اس معاملے سے دور رہو، یامین نے اسے تنبیہ کی۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر براجمان ہوا تھا۔ آپ نہ مشورہ نہ دیں، میرا کام کریں اور ان کی مدد کریں۔ اس کے ساتھ صوفے پر ٹکتے ہوئے ایک بات پر زور دیا تھا، اس کے یوں قریب بیٹھنے پر وہ اسے دیکھے گیا
کیا چیز تھی یہ لڑکی؟ دھیرے دھیرے ہی اس کے حواسوں پر چھائے جا رہی تھی۔ جتنا وہ اس سے دور ہوتا تھا وہ اتنا ہی قریب آتی تھی۔ ابھی جاؤ، مجھے آرام کرنا ہے۔ رخ موڑتے وہ صوفے سے ٹیک لگاتے آنکھیں موند گئی تھی۔ جی نہیں، آپ میری مدد کریں گی؟ لازمی اس کے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف موڑتے ہوئے ایک بار لمحے یامین کو بے بس کر گیا تھا۔ کشش، ابھی جاؤ، بعد میں بات کرتا ہوں، ابھی سر میں درد ہے۔ اس کے معصوم اور حسین سراپے سے بامشکل نظریں ہٹاتے وہ آنکھیں پھر سے موندتے ہوئے سر واپس ٹکا گیا تھا کہ اسی سانے میں اسے اپنے سر پہ اس کے مخملی ہاتھوں کی نرماہٹ کو محسوس کرتا فوراً آنکھیں کھول گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ فوراً سے پیچھے ہوا۔ آپ کے سر میں درد ہے؟ وہی دبا رہی ہو، مزے سے کہتی وہ معصومیت کی انتہا پر تھی۔ نہیں نہیں، تم جاؤ، میں آرام کروں گا تو خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالتے وہ نظریں چراتے وہاں سے اٹھا تھا۔ پھر وعدہ آپ کریں گے نا مدد؟ وہ بھی سامنے اس کا صبر آزماتی نہیں ہوئی تھی۔ ہم سوچوں گا، بنا اس کی طرف دیکھے حامی بھری۔ تھینک یو سو مچ، وہ خوشی سے چہکتی ہوئی بولی۔ مجھے پتا تھا آپ مجھے انکار کر ہی نہیں سکتے، وہ یامین کا ہاتھ تھام کر بولی تھی۔ اس کا یہ قریب آنا اور ہاتھ پکڑنا یامین کو جذبوں کا ہوا دے رہا تھا۔ وہ کب کی اپنی کہہ کر جا چکی تھی، جبکہ یامین اپنے ماتھے اور ہاتھوں کو چھوتا ابھی تک اس کا لمس کو محسوس کیے جا رہا تھا۔ جاری ہے۔